بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ جھلکتا تھا، پرنسپل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیوقوف مت بنو، مفت میں کچھ کتابیں اچھی ہاتھ آ جائیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیف قلب کے طور پر انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 25 روپے بطور نقد عطا فرمائے کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔ 1936 کی بات ہے، تقریباً 1.5 برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلا اقبال ڈے منایا گیا تو مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ چرچا عام ہوا کہ سر اکبر حیدری نے نظام دکن کے توشاخانہ سے انہیں 1000 روپیہ کا چیک بطور تواضع ارسال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری صدر اعظم حیدرآباد دکن کے نام یہ اشعار لکھا چیک واپس کر دیا تھا یہ اللہ کا فرمان کہ شکوہ پرویز دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات، مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر، حسن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات۔ میں تو اس بارے امانت کو اٹھاتا سرے دوش، کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات۔ غیرت فکر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ اصل وجہ کا تو اب تک وثوق سے کوئی علم نہیں، لیکن عجب نہیں کہ سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطابق علامہ اقبال کے چال چلن اور حکمت وقت کے ساتھ وفاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔ پرنسپل کے نام دوسرا خط کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ADC کی جانب سے تھا۔ اس میں حکم تھا کہ عذرو الطاف خسروانہ ہز ہائنس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پرنسپل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مجھے سرکار کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہ وقت پر راج محل حاضر ہو جانے کی تاکید کریں۔ پرنسپل صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھائے، اور جب وہ روز سعید طلوع ہوا تو میں بڑے اہتمام سے سوٹ بوٹ پہن کر شام کے 4 بجے مہاراجہ پیلس پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک صاحب نے جو ڈیوڑی وزیر کہلاتے تھے مجھے اثر نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے کے آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، جہاں 10-12 آدمی درباری لباس پہنے چند پری چہروں کے ساتھ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کوئی صبح کے 9 بجے سے بازیابی کا منتظر بیٹھا ہے، کوئی 10 بجے سے، لیکن سرکار نے ابھی تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کچھ بے صبری دکھائی تو ڈیوڑی وزیر غصے سے بولے کہ میاں تم کس کھیت کی مولی ہو، یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں سب کرسی نشین درباری ہیں، اور یہ راستہ پہ راستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں۔ 3-4 دن سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب صبح سویرے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوشی واپس چلے جاتے ہیں۔ تم بھی چپکے سے بیٹھے رہو۔ میں گھنٹہ بھر اور چپکے سے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑا سا بلند کیا اور ڈیوڑی وزیر کو برملا کہہ دیا کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی، انہوں نے مجھے خود چائے پہ مدعو کیا ہے، اب اگر انہیں فرصت نہیں تو میں چلتا ہوں۔ ڈیوڑی وزیر صاحب مجبور ہو کر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیر لب بڑبڑائے، لیکن حقیقتاً مجھے گالیاں دیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 ADC آئے اور مجھے کشاں راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ وہاں انواع اقسام کی وردیاں زیب تن کیے بیروں بٹلروں اور درباریوں کا ایک ہجوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ استادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائنس راجیشور مہاراج ادھیراج شری مہاراجہ ہری سنگھ بہادر اندر مہندر سپہر سلطنت انگلیشیا GCSIGCIE کے COV نڈھال بھینسے کی طرح اندے پڑے تھے۔ ان کے جسم کا گوشت پوست صوفے پر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز رفتار گاڑی سے باہر گر کر پھٹ گیا ہو۔ مہاراجہ ہری سنگھ رات بھر شراب کے ساتھ کچے اور پکے گوشت کا شغل فرماتے تھے، اور دن بھر وید، حکیم اور ڈاکٹر ان کے لیے کشتوں کے پشتے لگا کر اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی چند عورتیں اور مرد ان کے اعضائے رئیسہ و غریبہ کی خفی اور جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں کچھ کھلی اور کچھ بند تھیں، اور ان کے کونوں پر گید گندے بے روزے کی طرح تہہ در تہہ جم رہی تھی۔ ایک ADC نے مجھے دھکیل کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا، دوسرے ADC نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دستے مبارک کے ساتھ ہلکے سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لجلجے پیٹ کو ہتھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس تعارف کے بعد مہاراجہ کے نرخرے سے گٹ گٹ کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں، جن میں دریافت فرما رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ ADC نے کمال ادب سے اطلاع دی کہ سرکار یہ وہی شخص ہے جس کے نام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پروری اور کرم گستری چاہے پر مدعو فرمایا تھا۔ مہاراجہ بہادر نے بصد استغنا اور دریادلی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے چائے وائے پلاؤ اور کچھ پیسٹری ویسٹری بھی۔ غنودگی کے مارے مہاراجہ اپنا فکرہ بھی نہ پورا کر پائے اور 2-3 بیرے میری طرف لپکے
میری طرف یوں لپکے جیسے وہ میری مشقیں کس کر چائے پلانے کے لیے لے جائیں گے۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں یہ عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صورت بھی کبھی ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ چنانچہ BSc کرتے ہی جب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انگلستان جا کر فارسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے بڑی بے اتنائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی کا داخلہ لے لیا۔ پرنس آف ویلز کالج کے 4 سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر بری طرح سوار رہا، اگرچہ کالج میگزین طوی کے اردو سیکشن کی ادارت میرے سپرد تھی، تاہم اردو تک بھی میری رسائی بزبان انگریزی ہی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوچتی تھی اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالتا تھا۔ شیلے اور کیٹس کی چند نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے۔ عباد غرب مولانا صلاح الدین احمد صاحب کو بہت پسند آئی اور انہوں نے اسے ادبی دنیا میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور سے ایک رسالہ جاوید جاری ہوا تھا، اس کے ایک شمارے میں سہاگ گیت والی نظم فراق گورکھپوری کے نام سے چھپی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ بات باعث فخر تھی کہ میری کوئی چیز غلطی سے بھی فراق جیسے عظیم شاعر کے نام لگ سکتی ہے، لیکن اگر ان کے علم میں یہ بات آ جاتی تو وہ ضرور اسے اپنی توہین قرار۔ عباد غرب شیلے کی اوڈ ٹو دا ویسٹ ونڈ کا ترجمہ۔ لائی ہے مغربی گھٹا فصل خزاں کا قافلہ، رنج بھی غم بھی خار بھی بادائے بے خمار بھی، تیرے شرارے سوز سے پھول چمن میں جل اٹھے، تیرے ہی نیشے خار سے سینۂ گل فگار بھی، تیری حیات میں نہاں ماننا کہ ہے خزاں کی جاں، تیری ہی گود میں جواں پل کے ہوئی بہار بھی، پیدا ہوئے تھے برگ و گل ایک ہی رات کے لیے، تو نے دبا کے رکھ لیے تازہ حاجات کے لیے، تیرے خرام ناز سے پیدا ایک اضطراب ہے، بحر میں بر میں باغ میں دشت میں کوہسار میں، دامن تار میں نہاں تیرے ہیں لاکھ آندیاں، جیسے نہاں ہوں بجلیاں گیسوئے تابدار میں، گردش ماہ و سال کو منزل کارواں ہے تو، تیرا اتار رات کی آخری داستاں ہے تو، نالہ جوش تھا خاموش کس نے کیا ہے پرخروش، بحر کی خفتہ موج کو کس نے جگایا خواب سے، زلفیں عروس باغ کی تو نے صبا بکھیر دیں، سینہ آب کو نئے داغ دیے حباب نے، تیری نوائے پر علم تیری صدائے رنج و غم، تیری ندائے زیر و بم پھیلی ہے یم بجم، میرا چمن اجڑ گیا باد صبا تو کیا ہوا، تو اور میں تو ایک ہیں درد بھری صفات میں، گیت ہیں ہار جیت کے بھولی ہوئی پریت کے، دونوں کی راگنی ہے غم کارگاہ حیات میں، میرے صدائے ہاہو لے جا صبا مسالے بو، جا کے سنا دے کو بکو عرصۂ کائنات میں، رنگ خزاں نے لے لیے باغ میں برگ و بار کے، بلبلے نیم جاں نہ رو آتے ہیں دن بہار کے۔ ادبی دنیا اپریل 1939۔ سہاگ رات شیلے کے برائڈل سانگ سے متاثر ہو کر۔ لڑکے رات جلا دے جلدی جلدی دیپک مالا تاروں کو تو، بھر بھر تھال لٹا دے موتی جھولی میں گلزاروں کی تو، چاند کی کرنوں کو بن بن کے سندر صورت سیج بچھا دے، دکھ داتا ہے دن کی اگنی سورج دیو کی جوت بجھا دے، آجا سندر سپنوں والی جھوٹے ہیلے اور بہانے، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے۔ لڑکیاں جاری سکھی آکاش کے تارے آج تیرے رکھوالے ہوں گے، سکھ سنگت کی ریت منانے جھم جھم متوالے ہوں گے، پریم کی اونچ نیچ سے تھک کر پیاری سکھی جب تو سو جائے، سندر سندر کومل کومل ٹھنڈے سپنوں میں کھو جائے، رہ رہ کر یوں ڈرتا ہے من تو اپنی ہے وہ بیگانے، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے۔ لڑکے رات کا پل پل بڑھتا جائے دن کی گھڑیاں سوتی جائیں، اونچے نیچے پربت میں سورج کی کرنیں کھوتی جائیں، کوند کوند کی بجلی جیسے کالی بدلی میں کھو جائے، جیسے کالے بالوں والی ناری بیٹھی بال سکھائے۔ لڑکیاں جاری سکھی پر تیرا جانا دل ہی نہ مانے دل ہی نہ مانے، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے۔ سب مل کر نیند کے ماتے نیند بھلا دیں، پریم کا ساگر جب لہرائے، من کا راگی من مندر میں میٹھی میٹھی تان اڑائے، جیسے من کی پنگ بڑھا کر چنچل آشا جھولا جھولے، یا جیسے رت آئے بسنتی کھیت کھیت میں سرسوں پھولے، روٹھ روٹھ کر بیٹھے کوئی ڈھونڈے چور بہانے، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔